پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، ظہور کے بعد کے حالات کیسے ہوں گے، اس سب کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ صحیح عقیدہ آسان زبان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت کے متعلق ہم نے مختلف آیتوں اور حدیثوں کے ذریعے اس بات کو واضح کیا کہ امامت ایک الہی عہدہ ہے، ایک خدائی منصب ہے، اور خداوند عالم نے ائمہ کو معین کیا ہے۔ امام خدا ہی بنا سکتا ہے، عام لوگ امام نہیں بنا سکتے۔ مختلف آیتوں اور مختلف حدیثوں کے ذریعے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا ہے۔ پہلے امام کے بارے میں مختلف آیتیں اور حدیثیں نقل ہوئی، اور یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکتا ہے، کیونکہ امامت کا سلسلہ آگے بڑھنا ہے، لہٰذا پیغمبر اکرم مولا کائنات کے ساتھ ساتھ دوسرے ائمہ کا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ شیعوں نے تو ان احادیث کو نقل ہی کیا ہے، اہل سنت کے علماء بھی ان احادیث کو نقل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری جیسی اہل سنت کی جو معتبر حدیثوں کی کتابیں ہیں، ان میں یہ حدیثیں نقل ہوئی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے۔ اب یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے کہ آخر کون ہے کہ جو ان 12 ائمہ کو مانتا ہے؟ کہاں پر 12 ائمہ کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ کن کے بارے میں، کن 12 لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام ہیں، یہ رسول کے جانشین ہیں؟ ہم کو تو تاریخ میں نہیں نظر آتا ہے، ہمیں موجودہ فرقوں میں سے کوئی فرقہ ایسا نہیں نظر آتا ہے کہ جو 12 اماموں کی امامت کا ماننے والا اور پیغمبر اکرم کی اس حدیث پر عمل کر رہا ہو کہ میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے، لہٰذا ان سب کی امامت کو ماننا جو جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے ضروری ہے۔ اور جتنے بھی آپ امامت کے بارے میں جب گفتگو کریں گے، آپ تاریخ میں جا کر کے دیکھیں کہ بعض افراد ہیں، مثال کے طور پر وہ 4 خلفاء کو مانتے ہیں، بعض افراد ہیں کہ جو اس سے زیادہ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی ہم کو یہ 12 کی تعداد پوری ہوتی نہیں دکھتی ہے۔ صرف اور صرف مذہب اہل بیت ہے کہ جو پیغمبر اکرم کی اس حدیث کی بنا پر اور اہل بیت کی رہنمائی کی بنا پر واضح طور پر یہ مانتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے 12 جانشین ہیں۔ اسی وجہ سے بعض ایسے علماء گزرے ہیں کہ جو شیعہ نہیں تھے، اور ان کے سامنے جب یہ احادیث تھیں تو ان کے لیے بہرحال ایک چیلنج تھا کہ وہ 12 ائمہ کو نہیں مانتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ایک ظاہری امامت ہے اور ایک باطنی امامت ہے۔ باطنی امامت میں ہمارے لیے 12 امام حقیقی امام ہیں۔ تو ان کو یعنی یہ ایسی حدیث ہے کہ جس پر گفتگو کرنے اور جس کے بارے میں واضح اسٹینڈ لینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کسی مسلمان کے پاس، لہٰذا اس پر بات کرنی چاہیے۔ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بعد 12 ائمہ کو منسوب کیا ہے، اور صرف 12 ائمہ کوئی نہیں کہا کہ یہ 12 امام آئیں گے، نہیں، بلکہ ہماری کتابوں میں ائمہ سے جو احادیث نقل ہوئی ہیں، ائمہ کے ذریعے پیغمبر کی حدیث جو نقل ہوئی ہے، اس میں واضح طور پر پیغمبر اکرم نے نام بتایا ہے، ولدیت بتائی ہے کہ کون امام ہوگا۔ پہلے امام مولا کائنات ہوں گے، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ ہوں گے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ہوں گے، اور یہ سلسلہ آخری امام تک کے جاری رہے گا۔ لہٰذا جو امامت کی یہاں پر گفتگو ہوئی، اس میں واضح طور پر ان احادیث کے ذریعے سے ہمیں 12 ائمہ کی امامت کا اعلان نظر آتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ امام کون ہے اور امامت کا سلسلہ کس طرح سے آگے بڑھے گا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں کہ جن کے لیے بہت مشہور لقب ہے، وہ مہدی ہے۔ پیغمبر اکرم نے اپنی مختلف احادیث میں اس 12ویں امام کا بھی ذکر کیا ہے، ان کے پہلے کیسے، ان کے ظہور سے پہلے کے حالات کیسے ہوں گے، ظہور کے بعد کے حالات کیسے ہوں گے، اس سب کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کی کیا خصوصیت ہوگی، کیا کارنامہ وہ آ کر کے انجام دیں گے، اس سب کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ عقیدہ مسلمانوں کے درمیان میں انتہائی مشہور تھا، اسی وجہ سے تاریخ میں آپ کو مختلف لوگ نظر آئیں گے کہ جو اپنے آپ کو مہدی کہتے تھے اور اپنے آپ کو اس نام سے پہچانواتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اکرم کی احادیث کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک یہ مسلم عقیدے کے طور پر اس بات کو مانا جاتا تھا کہ پیغمبر اکرم کے جانشین میں ایک آخری جانشین ہے کہ جس کا نام مہدی ہوگا، اور وہ آنے کے بعد خداوند عالم کے دین کو اس دنیا میں قائم کرے گا، وہ آئے گا جو عدل و انصاف کو
قائم کرے گا۔ لہٰذا یہ ایک مسلم الثبوت عقیدہ ہے کہ جو تمام فرقوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ لہٰذا امامت کے بارے میں ہماری جو گفتگو تھی وہ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے امامت کے معنی بیان کیے، امامت کسے کہتے ہیں، امام کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ چونکہ امام پیغمبر اکرم کا جانشین ہے، لہٰذا جو کام پیغمبر اکرم کا تھا وہی کام امام کا بھی ہوگا، بس اس میں وہ ذرا سی ان ذمہ داریوں کا فرق ہوگا کہ جو پیغمبر اکرم سے مخصوص تھیں۔ اس کے علاوہ امامت ایک خدائی منصب ہے کہ جس کو خود پیغمبر اکرم نے خداوند عالم کے پیغام کے طور پر لوگوں تک کے پہنچایا ہے، اور مختلف کوئی ایک حدیث نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں مختلف موقعوں پر امامت کا تعارف کروایا ہے۔ کون امام ہوگا، کتنے امام ہوں گے، یہ سب پیغمبر اکرم نے بیان کر دیا ہے۔ یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے۔ یہ 10 درس ہیں جو امامت کے متعلق نجا میڈیا کی کوشش کے ذریعے آپ تک کے پہنچائے گئے ہیں۔ ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ بہت کم وقت میں، بہت ہی مختصر الفاظ میں، بہت سادے الفاظ میں، سادے استدلال کے ذریعے سے آپ تک کے امامت کے عقیدے کو پہنچایا جائے، امامت کے متعلق گفتگو کی جائے۔ اس میں جو اہم ترین باتیں ہیں کہ امام کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، امامت کا کیا مطلب ہوتا ہے، امام کے لیے امامت کے اوپر کیا احادیث ہمارے پاس میں ہیں، کون سی آیتیں ہیں، ان سے ہم کس طرح سے استدلال کر سکتے ہیں، وہ کون سی آیتیں ہیں، ان میں کیا بات بیان کی گئی ہے، اس سب کو آپ کے سامنے بہت ہی واضح الفاظ میں اور بہت ہی آسان زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مولا کائنات سے وابستگی رکھنے والے، مولا کائنات کے عاشق جتنے بھی شیعہ ہیں وہ امامت کی اس سیریز سے فائدہ اٹھائیں گے، پورے اس صحیح عقیدے کی سیریز سے فائدہ اٹھائیں گے، اور انتہائی آسان زبان میں پیش کیے جانے والے ان دروس کے ذریعے سے اپنے عقائد کو استدلالی انداز میں مضبوط کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔